نوجوان نسل جو ہے وہ ایک تو جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ بچیاں بھی اب اس میں مبتلا ہو رہی ہیں اس اپنا نشے میں. میں سمجھتا ہوں کہ صرف مبتلا ہی نہیں ہو رہی, جب وہ ایک دفعہ ان کو اس کا نشے کی لت پڑ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اعلی کار بن جاتی ہیں, وہ سپلائی چین میں بھی وہی ساتھ دے رہی ہوتی ہیں. تو کیا اسٹوڈنٹ لیول پہ یا یونیورسٹیز لیول پہ اس طرح کا کوئی اقدام کیا جا رہا ہے کہ اگر وہاں کلاس روم میں کوئی ایک بچے کا پتہ چلے یا گروپنگ میں کوئی ایک بچے کا پتہ چلے تو آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں, یا اس سے کم از کم نفرت کرتے ہیں آپ وہاں پہ, یا ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس جو ہیں؟ جی اچھا, سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ جو میری یونیورسٹی ہے GC یونیورسٹی, وہ تو ہم لوگ ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ وہ ڈرگ فری یونیورسٹی ہے. مطلب اندر سگریٹ پینا بھی بالکل بھی الاؤ نہیں ہے, نہ کبھی سگریٹ پینا تو کسی بھی یونیورسٹی میں الاؤ نہیں. تو اس کے آگے تو میں تو چھوٹی سی چیز بتا رہی ہوں نا, سگریٹ. ٹھیک ہے, دوسرا میں کہتی ہوں کہ میں وہی بات ریپیٹ کروں گی کہ گھروں سے یہ تربیت شروع ہوتی ہے. اب گھر والے ہی جنریشنل گیپ نہیں سمجھ رہے, جنریشن زی کا, ایون ملینیلز, میں تھوڑا کہتی ہوں کہ وہ بہتر پیرنٹس ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس جنریشن کے کیا کسٹمز ہیں, کیا نارمز ہیں. جب گھروں سے ہی بچوں کو ایک لسننگ پاور نہیں ملے گی کہ مطلب بچوں کے مسائل گھر والے ہی نہیں سمجھیں گے, ان کی بات نہیں سنیں گے, تو وہ باہر ایسا کوئی فریڈم ڈھونڈیں گے, ایسا کوئی اسکیپ ڈھونڈیں گے. اچھا, اب ہوتا کیا تھا, میں آپ کو ذرا تھوڑا اس کو سوال کو دوبارہ میں ریفریز کر دوں. ہوتا کیا تھا کہ کوئی برائی کے لیے کسی گھر میں کسی بچے سے جب رابطہ کرنا ہوتا تھا تو وہ دروازے پہ ناک کیا کرتا تھا یا بیل کرتا تھا. بچہ جب باہر جاتا تھا, فادر اور مدر کو یا اس کے بھائی کو, بہن کو پتہ چل جاتا تھا, دادا کو, کہ یہ جو بچہ میرے بچے سے ملنے آیا ہے اس کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہے. اب یہ جو بلا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے, یہ بچہ اپنے کمرے میں لے کے بیٹھا ہوا ہے اور پتہ نہیں وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے دوسرا جو اس کو برائی پہ اکسا رہا ہے. اس میں تو وہ بیچاروں کا کیا قصور؟ اب ماں کی گود کو ہم ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے, باپ جو مزدوری کر رہا ہے اس کو نہیں ٹھہرا سکتے, تو اس کا ذمہ دار معاشرہ ہے, سوسائٹی ہے, یا ہمارے رویے ہیں؟ یہ بھی ذرا ساتھ ساتھ بتا دیں. صرف مدر فادر پہ یہ ڈال کے ہم اپنا قصور ادھر ادھر نہیں کر سکتے. اچھا, ادھر میں مارک زکربرگ اور اسٹیو جابس وغیرہ کی باتیں کوٹ کرنا چاہوں گی جو کہتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹس, مطلب فار ایگزامپل ایپل ہو گیا یا فیس بک ہو گیا, ہم اپنے بچوں کو جب تک وہ 18 سال کے نہ ہو جائیں ہم لوگ الاؤ ہی نہیں کرتے. تو یہاں پہ بھی یٹ اگین میں یہی کہوں گی کہ جب پیرنٹس چھوٹی سی عمر سے اپنا اسکیپ کے مطلب بچہ ہمیں تنگ نہ کرے تو وہ فون پکڑا دیتے ہیں, یا کھانا کھاتے وقت بھی ایون اسکرین ٹائم اس کا 2 سے 3 سال کے بچے کو پکڑا دیتے ہیں. تو وہ obviously سوشل میڈیا ایڈوانس کر رہا ہے, انٹرنیٹ ایوالو کر رہا ہے, دنیا ایوالو کر رہی ہے. تو جب وہ سارا اس کو چھوٹی سی عمر سے ایکسپوجر ملے گا, آپ اس کے سوالوں کے صحیح جواب ایڈریس نہیں کریں گے, وہ آپ اس کے جو سوال ہیں وہ صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کریں گے معاشرے کے مطابق, تو وہ یہ چیزیں کرے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں ایک اسٹوڈنٹ کاؤنسلر ہو جائے جو کہ ان کے جو بچے مسئلے گھر میں نہیں شیئر کر سکتے یا جو گھروں میں ڈسکس نہیں کر سکتے, ہاں اسٹوڈنٹ کاؤنسلر ہو جائے, سائیکالوجسٹ ہو جائے, جس سے وہ بندے بات کر سکیں, بچے بات کر سکیں, ڈسکس کر سکیں. کیونکہ کافی ایسے بچے میں جانتی ہوں کہ جو کہ یہ چیز چھوڑنا چاہتے ہیں صرف پیئر پریشر کی وجہ سے انہوں نے کی ہوئے, لیکن جب وہ عادت لگ جاتی ہے, وہ لت لگ جاتی ہے, تو وہ چھوڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک لائف اسٹائل کا پارٹ بن چکا ہوتا ہے. تو ایسے جو گائیڈنس پرووائڈ کرنے والے ہمارے سائیکالوجسٹ ہو گئے, سائیکیٹرسٹ ہو گئے, تھراپسٹ ہو گئے, اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز ہو گئے, وہ ایک بہت بڑی ہیلپ ہو سکتے ہیں ان بچوں کی.